آج ڈی اے خان آنے کا جو مین مقصد تھا، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ، جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے ملک جو ٹیکنالوجی میں بھی، جو ہمارے سے معیشت میں بھی بہت بڑے بڑے ملک تھے، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ اٹلی ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے اسپین ہو، ایون جتنے یہ ممالک تھے، اس میں یہ کرونا وبا آئی، ان کی ہیلتھ کیئر سسٹم نے، اٹلی کے ہیلتھ کیئر سسٹم نے گھٹنے ٹیک دیے، ان کا پورا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ گھٹنوں پہ آ گیا، اس طریقے سے اور دنیا میں۔ لیکن الحمدللہ ہماری ہیلتھ کیئر سسٹم، آج میں خصوصی طور پر ڈی اے خان ہاسپٹل یہاں پہ آیا، میں نے دیکھا یہاں پہ کورونا کے حوالے سے اور دیگر ہاسپٹلس کو میں نے چیک کیا، ماشاءاللہ یہاں پہ خصوصی طور پر میں کورونا کے حوالے سے بات کروں گا، اچھے اقدامات کیے ہیں، اور یہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈک سٹاف ہے، طبی عملہ ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں جہاں پہ دن رات ایک کر کے پورے خیبر پختونخوا کے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف اور طبی عملہ نے فرنٹ لائن پہ اپنی جانوں کی نذرانے بھی پیش کیے، ہمارے ڈاکٹرز نے اور اس طرح کے دیگر لوگوں نے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاک کا ایک بہت بڑا، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بہت بڑا یہ کرم ہے کہ اس مشکل وقت میں، جہاں پہ پوری دنیا آپ کے سامنے، ایسے مشکل وقت میں اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہے۔ خدا نخواستہ اگر لٹو اور پٹو گروپ ہوتا تو پھر ایسے وبا میں ملک کا کیا حشر ہوتا، ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کا کیا حشر ہوتا، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے نارمل روٹین میں، نارمل ڈیز میں وہ کس طریقے سے ماضی میں کرتے رہے۔ لیکن الحمدللہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی قائم کی، این سی سی، جس میں انہوں نے خود 3 گھنٹے اس میٹنگ میں بیٹھ کر چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، ان کے ساتھ مل کر، اور دوسرے جو ہمارے سٹیک ہولڈر ہے، 3 گھنٹے میٹنگز ہوتی تھی اور اس میں ان سے سجیشن لیا جاتا تھا۔ میں خود ان میٹنگز کا ویڈیو کال پہ اپنے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے ساتھ پشاور سے ہوتا تھا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ این سی سی میں جو تجاویز ہوتی تھی، سب سے پہلے سندھ کو، وزیر اعلیٰ کو موقع ملتا تھا، اور سب سے زیادہ موقع ان کو ملتا تھا، سب سے زیادہ بات وہ کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم اور گلگت بلتستان میں وہ نون کے وزیر اعلیٰ، لیکن ہم نے یہ فرق نہیں کیا، پرائم منسٹر عمران خان نے، اس نے ایز اے نیشن سب کو مل کر فیصلے کیے۔ پھر ہماری جو ہماری نیشنل کمانڈ سنٹر این سی او سی، جس کو اسد عمر صاحب لیڈ کر رہے تھے، اس میں بھی ہمارے چاہے این ڈی ایم اے کے لوگ ہوں، ہمارے دوسرے جتنے ہمارے لوگ تھے، پاک فوج کے، ہمارے جو کوارڈینیشن تھی وہ اتنی زبردست رہی۔ گزشتہ کل 100 ڈیز اس کے پورے ہو گئے کرونا وبا کے حوالے سے، لیکن جو انیشیٹو ہماری فیڈرل حکومت نے اور پھر صوبائی حکومت نے جو انیشیٹو لیے، الحمدللہ اتنے بڑے وبا کا ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، طبی عملہ کو اگین میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اوورآل کہ انہوں نے زبردست کام کیا۔ ایسے موقع پہ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہم نے وہ احتیاطی تدابیر جو ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں یا جو گورنمنٹ نے ایس او پیز کاروبار کے حوالے سے دیے ہوئے، ہم نے اس پہ متواتر عمل کرنا ہے
اور اس طریقے سے ہم نے اس وبا کو شکست دینا. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے ایز اے قوم, ایز اے نیشن, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم میں جان ہے, پاکستانی قوم میں کرنٹ ہے. اس پورے پاکستان پہ اور بالخصوصاً اس خیبر پختونخوا میں زلزلے بھی آئیں, سیلاب بھی آئیں, اور پھر ٹیررزم کا بھی ہم نے سامنا کیا. لیکن خیبر پختونخوا کے عوام نے اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, جس میں اگین ایک دفعہ پھر ڈاکٹرز, پیرامیڈک سٹاف, طبی عملے کی جو اس موقع پہ فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور پھر ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے, نیچے سے لے کر چیف سیکرٹری تک, اور اس طریقے سے پولیس کی سپاہی سے لے کر آئی جی تک, اور اس طریقے سے ہمارے جتنے بھی میڈیا کے ہمارے بھائی ہیں, میں اسپیشل بات کروں گا ان کی. اس میں فخر الدین کا بات کروں گا جو 92 کا ہمارے بھائی تھے, نمائندہ تھے, وہ کرونا وبا کے شکار ہو گئے. اس وقت ایس او پیز کے ہمارے اوپر بڑے پابندیاں تھی, لیکن میں نے خود ایز اے انچارج آف انفارمیشن میں خود ادھر پہنچا, اس کے جنازے میں گیا ہوں اور ان کے دعا پہ بھی گیا ہوں, اور اس کے لیے ہم نے اعلان بھی کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فیملیز کا ہم نے ساتھ دینا ہے. تو اس طریقے سے میڈیا کے ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی قربانیاں دی ہے. تو اس کی وجہ سے الحمدللہ اس وقت میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جو اب ڈی اے خان کے وہ چیک کیے, اس وقت کتنے پیشنٹ ہیں ڈاکٹر صاحب؟ 6 پیشنٹ ہے اس وقت, اور یہ اچھی وہ ہے کہ یہاں پہ ریکوری ریشو بھی بڑی زبردست ہے اور اچھی ہے. تو اس طریقے سے پورے صوبے میں دن رات ہم نے کام کر کے اس کرونا وبا کو ہم نے شکست دینا ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اس ویژن پہ اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے خصوصی انسٹرکشن پہ آج ڈی اے خان میں ڈاکٹرز, پیرامیڈک سٹاف کے ساتھ اور طبی عملے کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں کہ اس میں ان کی بات کروں گا کہ وہ جو پیچھے کھڑے ہیں, وہ جو کلاس 4 کے ملازمین ہیں, میں ان کی بھی بات کروں گا. میں ان کو سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے بھی اس مشکل وقت میں ہمارے کلاس 4 کے ملازمین ہو, ہمارے آفیسرز ہو, سب نے قربانیاں دی ہے, اور سب فرنٹ لائن پہ اس وقت کرونا وبا کے خلاف لڑ رہے. انشاءاللہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں خیبر پختونخوا کی حکومت اس مشکل گھڑی میں اور جو یہ وقت ہے اس میں اپنی عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہمارے جتنے وسائل ہیں ہم نے اپنے عوام پہ پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے وسائل ہیں وہ ہمارے عوام کے لیے. اس کے لیے پہلی دفعہ ہم نے بجٹ میں صرف کرونا کے لیے 24 ارب روپے رکھے. اس طریقے سے ہم نے ٹوٹل جو ہیلتھ کیئر کے لیے تاریخی بجٹ ہم نے رکھا 124 ارب روپے. اور اس طریقے سے خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے کہ پہلے ہم نے مرج ڈسٹرکٹ میں تمام آبادی کو ہیلتھ سہولت کارڈ کا جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ تمام آبادی کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. کچھ علاقے ابھی رہ رہے لیکن اس کا سلسلہ شروع ہے. اس طریقے سے اس بجٹ میں ہم نے فیصلہ کیا تمام پاپولیشن خیبر پختونخوا کی جو ہمارے ہیں تمام فیملیز کو ہیلتھ سہولت کارڈ اس بجٹ میں ہم نے رکھ دیا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہیلتھ سہولت کارڈ, ہیلتھ انشورنس ملے گا, کیونکہ یہ سب سے بڑا ایک اقدام ہے ہماری حکومت کا. ہمارے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ ہم کسی ایک طبقے کے بجائے ہم نے یہ سوچا کہ پورے پاپولیشن کا فائدہ ہو. اور اس وقت پورے پاپولیشن کا ہمیں جو کرونا وبا کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہوا, اور پوری دنیا میں چونکہ یہ ایک بالکل نئی وبا آئی ہے, تو اس کے لیے ہم نے مکمل طور پر اپنے فنڈز, اپنے بجٹ, اس میں ہم نے ہیلتھ کیئر سسٹم کو مزید اٹھانا ہے. اس طریقے سے میں ڈی اے خان کے لیے اسپیشل 2 چیزیں, ایک یہ کہ ڈی اے خان اور جنوبی اضلاع یہاں پہ قریشی موڑ تک موٹر وے کی جو الائنمنٹ ہے, پرسوں وزیر اعلیٰ صاحب نے میٹنگ بلائی تھی, ستمبر میں الائنمنٹ مکمل ہو جائے گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ موٹر وے پہ کام شروع ہو جائے گا. اور یہ وہ واحد موٹر وے ہوگی کہ یہاں پہ آپ کے قریشی موڑ تک انشاءاللہ پہنچیں گی. اس پہ پورے جنوبی اضلاع کے لیے یہ بہت بڑا اقدام ہے. اور اس طرح میں آج آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی آپ لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہوں
کہ 2 دن پہلے پرائم منسٹر سے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ملاقات کی ہے اس میں سی آر بی سی کیلان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، جس پہ وزیر اعظم صاحب ایگری ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم سی آر بی سی جو کینال ہے جو بہت عرصے سے یہاں کے عوام کی بہت بڑی وہ ہے، اس پہ ڈیفینیٹلی ہمارے فیڈرل منسٹر علی امین صاحب نے بھی بڑی کوشش کی ہے، اور موٹر وے کے حوالے سے بھی ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ علی امین برادرز فیصل علی کا ہمیشہ سے انہوں نے ڈی خان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے اور ہمیشہ سے وہ بات بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کی حکومت ہم نے اوریجنل جو محرومیاں ہیں وہ ہم نے عوام کی دور کرنی ہے۔ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے، بہت سارے پروجیکٹس ہیں، لیکن 2 میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی ہے کہ ایک موٹر وے جس کی وجہ سے اس پورے علاقے، اس پورے جنوبی اضلاع اور پھر 7 جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے ساؤتھ وزیرستان تک، اس کی تقدیر انشاءاللہ بدلے گی ایک، اور دوسرا جو سی آر بی سی کینال ہے اس کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، لفٹ کینال جو ہے اس کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب سے وزیر اعلیٰ صاحب کی بات ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ ایک بات میں یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے کہ پہلے ہم نے تورخم بارڈر 24/7 افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر لگتا ہے وہ ہم نے کھول دیا، اس کے بعد جو نارتھ وزیرستان میں غلام خان بارڈر ہے اس کو بھی ہم نے کھول دیا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم جا رہے ہیں انگور اڈا جو ساؤتھ وزیرستان میں ان قریب انشاءاللہ اس کو بھی ہم کھولنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں افغانستان کے ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ پہلے دن سے کہا، ایک تو جو اچھے تعلقات ہیں ہم نے قائم کرنے، اور دونوں ممالک کے عوام کو ٹریڈ کی سہولیات دینے، اور پھر وسطی ایشیا تک انشاءاللہ یہ آگے ہم بڑھائیں گے۔ تو یہ چند چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے تھے، کوئی سوال ہو اوپن ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پہلے ہم نے لاک ڈاؤن کیا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہلے دن سے جو بات کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ابھی سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے وہ ڈی اے خان میں بھی ہم نے کیا ہوا ہے، جو میرے پاس فگر آئے اس کے بڑے اچھے ریزلٹ سمارٹ لاک ڈاؤن کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، ہماری حکومت کہہ رہی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے کہ ہم نے یہ جو پابندیاں لگائی تھی پہلے، اور پھر ہم نے اس میں نرمیاں کی ہے، پہلے لاک ڈاؤن پھر اس کے بعد نرمیاں۔ مقصد مین ہمارا یہ تھا کہ اپنے عوام کو اس کرونا وبا سے تحفظ فراہم کرنا ہے، اور ابھی بھی ہم نے اس پالیسی کے مطابق اگر ایس او پیز پہ عمل درآمد اسی طریقے سے، چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈی خان میں جو میں نے سچویشن دیکھی ہے، جو مجھے رپورٹ ہاسپٹل سے ملی ہے، بڑی خوشائن بات ہے، ڈیکریز کی طرف جا رہا ہے، نیچے کی طرف کرونا جا رہا ہے۔ تو اس میں ہم سب نے مل کر جو ایس او پیز ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ حکومت نے مزید نرمیاں، شرط یہ ہے کہ اگر ایس او پیز پہ ہم نے عمل کیا اور اس پہ ہم نے کنٹرول پا لیا تو ہم نے مزید نرمیاں کرنی ہے۔ جی جناب۔
ایک جونیئر ڈاکٹر کو آپ نے جو سب سے جونیئر ہے اور آپ اطلاع کے لیے بیان کروں کہ مختلف کمپلینٹس ہیں کیونکہ ان کا شام کے بعد اٹھنا بیٹھنا نہیں اور ہوتا ہے مختلف قوتوں کے ساتھ طاقتور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. قریشی صاحب میں ایک منٹ آپ میں صرف آپ کو 2-3 چیزوں کا جواب دے دوں. میں بھی اس جی بات کی کروں جی کہ جی 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 اس کے خلاف نرسوں کی شکایت پر پی جی نے انکوائری بھیجی ہوئی ہے اور کام کے جو ڈی ایچ او ہیں ان کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا ہے جہاں پہلی بات تو ہے کہ جونیئر دوسرا اس کا رویہ سمجھ گیا ہوں. دیکھیے قریشی صاحب 2 چیزیں آپ نے اب سینئر ترین صحافی ہے, ہمارے بھائی بھی ہے, بڑے بھائی بھی ہے. ہمیشہ آپ نے جب بھی بات کی ہے آپ کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے اور ہم آپ کی بات سنتے بھی ہیں اور آپ کی بات کو مانتے بھی ہیں جو باتیں آپ نے کی ہے. لیکن میں 2 چیزیں آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ کہ جہاں پہ بات آئی ہے آپ نے 3 باتیں کی ہے. ایک تو اگر وہ ڈاکٹر کے حوالے سے ہے, میں ابھی اس چیز پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں منسٹر ہیلتھ سے بھی بات کروں گا, سیکٹری ہیلتھ سے بھی بات کروں گا. اس کا مجھے بتائے جو بھی وہ ہے, مجھے پتہ تھا کہ چلے اس پہ کارروائی ہوگی. یہ بالکل کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ اس طرح کا ہو. جس طرح آپ نے بتایا اگر اس طرح ہوگا ہم اس کے خلاف سخت ایکشن لیں گے. دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ جی لوگوں کو بھرتی کرنے کا مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے, میں ابھی پتہ کروں گا. لیکن اگر ایمرجنسی میں جو ہم نے لوکم سسٹم کے ذریعے اگر ڈاکٹر اور وہ ہے, وہ تو فیصلہ کیبنٹ نے کیا ہے کہ اس میں لوگوں کو ہم نے بھرتی کرنا ہے ایمرجنسی میں. اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ میں ابھی پوچھ لیتا ہوں. اس کے علاوہ اگر ہے اس میں ڈاکٹرز ہے, ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وبا کے حوالے سے ہم نے کچھ فیصلے کیے ہوئے. تیسری آپ نے بات کی ہے جو اس کی بات کی ہے, جو سسٹم کی بات کی ہے. دیکھیں اس دن ہماری اس حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے, کیبنٹ میں میٹنگ ہوئی ہے. کیبنٹ میں وزیر اعلیٰ صاحب کے جو زیر صدارت ہوا ہے اس میں ہم نے کچھ امینڈمنٹ اس حوالے سے ہم کر رہے ہیں اور اس کی سفارشات ہم نے مرتب کی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بہت جلد ہم پیش کریں گے جس طرف آپ کا اشارہ ہے. جی دیکھیں پہلی بات تو میں عرفان مسعود کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ادھر میرے پاس تھا, میرے ساتھ ہے, میں نے اسپیشل اس کو بلایا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب سے بھی ان کی ملاقات کرائیں گے. انہوں نے جو ریکارڈ بنایا, ورلڈ ریکارڈ بنایا, میں اس پہ مبارکباد بھی, میں نے خود رابطہ بھی کیا تھا, آپ کو بھی پتہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے ساؤتھ وزیرستان میں جو انتظامی مسائل ہے, اس کے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس حوالے سے کرونا کے آنے کے بعد کچھ فیصلے جو ہم نے کیے تھے اس پہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا, کیونکہ جس طرح کے حالات آپ کے سامنے پہلے, اب انشاءاللہ تعالیٰ جیسے یہ کرونا وبا کو ہم شکست انشاءاللہ ہم دے دیں گے, سب نے مل کر دینا. تو اس حوالے سے جو یہ باتیں آپ کر رہے ہیں آلریڈی ہمارے نوٹس میں ہیں. ہم ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ جو 72 سالہ محرومیاں ہیں مرج ڈسٹرکٹ کے, وہ ہم نے دور کرنا ہے. اور وہ جو پرانا نظام تھا ایف سی آر کا, اس کو آپ کو پتہ ہے ہم نے ختم کر دیا. وہاں پہ ہم نے 29 سے 30 ہزار لوگ جو لیویز خصدار تھے وہ ہم نے پولیس میں مرج کر دیے. اس طریقے سے وہاں پہ ہیلتھ سہولت کارڈ تمام آبادی کو ہم نے جاری کر دیا. آج وہاں پہ پولیس بھی موجود ہے, آج وہاں پہ جوڈیشری بھی موجود ہے, آج وہاں پہ کافی چیزیں پچھلے 15 مہینے میں. یہ سرتاج عزیز کی جو کمیٹی تھی جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا مرج کا, یہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا تھا, اس میں 5 سال میں سٹیپ بائی سٹیپ یہ مرج ہونا تھا. اور پھر اس کے بعد 10 سال کا پورا اس کا پروگرام تھا. پشاور ہائی کورٹ نے, جب ہماری حکومت آئی, پشاور ہائی کورٹ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا. وہ جو درمیان میں جو ایک قانون بنا تھا, انٹرم جو لا تھا, اس کے بعد ہمیں سپریم کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ میں ہم نے اپیل کی. انہوں نے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ آج کے بعد وہ قوانین جو پشاور اور مردان میں وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کریں. اب آپ مجھے بتائیں کہ 5 سال کا کام تھا وہ 15 مہینے میں ہم نے کر کے پریکٹیکلی دکھایا.